کیا بات ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت بلال کی بات ہو اور ان کی اس باذوق اور رقت انگیز اذان کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیاوی طور پر پردہ فرمایا نا تو صحابہ کرام پر تو گویا قیامت ٹوٹ گئی۔ صحابہ کرام تو جس کو کہیں کہ ہکا بکا رہ گئے، سختی کی عالم میں آ گئے، لگتا سب کچھ لٹ گیا۔ حضرت بلال تو یوں بھی مؤذن رسول ہیں۔ مؤذن اور امام کا تعلق بالکل الگ سا تعلق ہوتا ہے، جدا قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت بلال آقا کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، حضرت بلال کے لیے جینا محال ہو گیا۔ وہ گلیاں جہاں پیارے آقا چلا کرتے تھے، ان گلیوں سے گزرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ منہ آتا تھا۔ جب پیارے آقا مسکراتے تھے تو نور کی کرنیں دیواروں کو روشن کر دیتی تھیں۔ اب ان دیواروں کو دیکھ دیکھ کر حضرت بلال کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تھی۔ اب مدینہ پاک کی ان گلیوں میں زندگی گزارنا دشوار تھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح عشق کا لیول کیسا ہے۔ ہمارا مدینے سے دور جینا مشکل ہوتا ہے، ہم تڑپتے ہیں مدینے چلے جائیں، مگر ان کا لیول یہ تھا کہ انہیں مدینے میں قدم قدم پر پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی۔ وہ جی نہیں پا رہے تھے، وہ مدینہ چھوڑ کر ملک کے شام چلے گئے۔ اب ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات جب حضرت بلال آرام فرما رہے تھے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ قسمت جاگ اٹھی۔ آقا مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما هذه الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے ہماری زیارت کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا مدینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، سواری تیار کی، سفر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک عاشق رسول مدینے کے سفر پر ہے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بلایا ہے۔ ذرا سوچو حضرت بلال کی کیفیت کیا ہوگی، یہ تو ہم معلوم نہیں کیا جا سکتا، البتہ دل ہی دل میں حضرت بلال کی اس وقت کی کیفیت کا تصور باندھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت بلال کیا سوچتے ہوں گے، ہاں جلد ہی میں مدینہ پاک کی گلیوں میں پہنچ جاؤں گا، جلد ہی مسجد نبوی شریف نظر آئے گی، مدینہ پاک کے خوبصورت در و دیوار ہوں گے، غریبوں کو پالنے والے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بلایا ہے، جلوہ بھی تو دکھائیں گے، دیدار کے جام بھی تو پلائیں گے۔ ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان نثاروں، کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی، در کی کروں غلامی، دیوار زر کو چوموں، قدموں پہ سر کو رکھ دوں، محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر۔ اللہ اللہ، سفر کرتے کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آئے ہوں گے۔ آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، تصور میں یہ ذہن بنائیں، حضرت بلال کے پیچھے پیچھے ہم بھی آقا کے مدینے جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے۔ کیا معلوم آج ذکر مدینہ کی برکت سے، حضرت بلال کے ذکر خیر کی برکت سے ہم غلاموں کا بھی بلاوا آ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ قریب آتا اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت بلال کی کیا کیفیت ہوگی، مدینہ منورہ پر برستا ہوا نور، وہاں کے روشن در و دیوار دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو گئے ہوں گے۔ دل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تڑپ مزید بڑھ گئی ہوگی، دل مچل گیا ہوگا، دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت بلال مدینہ پاک پہنچے، مگر حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہیں، ازواج پاک کے حجروں میں بھی نہیں ہیں۔ غلام کو ملک شام سے بلایا اور خود پردے میں تشریف فرما ہے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کے پاس حاضر ہوئے، چہرہ مزار مبارک کی مبارک خاک پر ملنے لگے اور روتے جاتے تھے، گویا یہ عرض کر رہے تھے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اہل مدینہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان مؤذن رسول سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ سلام دعا کے بعد سب نے کہا اے بلال مدینے آئے ہو، بڑے دنوں بعد آئے ہو، ہمیں وہ اذان سنا دو جو آقا کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال سب سے معذرت
معذرت کرتے جاتے. معاملہ یہ ہے جب میں اذان کہتا تھا اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا تھا سامنے چہرہ ودعا کی زیارت کرتا تھا. آج اذان پڑھوں گا دیدار سے محروم رہوں گا تو میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا. براہ کرم میری معذرت قبول کرو, میں یہ اذان نہیں دے پاؤں گا. اتنے میں خبر پہنچ چکی تھی کہ مؤذن رسول آ گئے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے نواسے امام حسن اور امام حسین تشریف لے آئے. حضرت بلال نے ان کو سینے سے لگایا, پیار کیا, اور اب شہزادوں نے کہا بلال ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اذان سنایا کرتے تھے آج وہی اذان اے بلال ہمیں بھی سنا دو. اب شہزادوں کی بات کیسے ٹالی جا سکتی تھی. حضرت بلال نے شہزادوں کے حکم پر سر جھکا دیا, اذان دینے کی جگہ تشریف لائے, کانوں پر ہاتھ رکھے اور پرسوز آواز میں آپ نے اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی مدینہ منورہ میں یہ آواز گونجی سرزمین مدینہ پر ایک لرزہ طاری ہوا, کوہرام مچ گیا, لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی. سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد سے دل بیتاب ہو گئے. ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھتے تھے امی جان حضرت بلال تو آ گئے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں گے. حضرت بلال اذان پڑھتے جا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں گویا قیامت کا منظر ہے. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ منظر شاید پھر دیکھنے کو مل جائے. بلال حبشی اب پڑھیں گے حضرت پیارے آقا کی بارگاہ کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا معلوم آقا بھی اپنا جلوہ دکھا دیں. ہر آنکھ بے قرار ہے, ہر دل بے قرار ہے. جب حضرت بلال مؤذن رسول نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ, نگاہ اٹھی, منبر نور پر پڑھی. منبر خالی تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد مصطفیٰ سے تڑپ گئے, دل بے قابو ہو گیا اور شدت غم سے غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. اے عاشقان رسول, یہ عشق رسول کی کیفیات ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی سوز بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حصہ نصیب فرمائے. آپ بھی اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھائیے, اس کی شمع کو مزید روشن کیجئے. خدا کی قسم وہ آنکھ بیکار ہے جو دیدار رسول کو نہ تڑپتی ہو, وہ دل بے قرار ہے جو آقا کی یاد میں نہ مچلتا ہو, جس کی کیفیات یہ نہ ہو. اے مولا جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی, جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی, اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے. میں بھی تو غلام ہوں نا, ٹھیک ہے برا ہوں, ٹھیک ہے گناہگار ہوں, 1450 سال ہو گئے, بہت بعد میں دنیا میں آیا ہوں, مگر میں بھی تو اپنے آقا کا غلام ہوں. میں نے بھی تو ان کا کلمہ پڑھا ہے. مولا میں بھی ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں بھی ان کی برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں. اللہ حضرت بلال کا واسطہ پیش کرتے, جمعرات کی رات ہے, تیرے گھر میں بیٹھے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. میں بھی اپنے آقا کا دیدار کروں جن کا کلمہ پڑھا ہے, جن پر درود بھیجتا ہوں. خدا را اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, عشق رسول کے بغیر زندگی ادھوری ہے. یہ زندگی کا اصل لطف ہی میرے آقا کی یاد میں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کیوں یہ درد بڑا پیارا ہے, یہ درد کبھی ختم نہ ہو. اللہ کرے یہ درد بڑھتا رہے, یہ بے قراری بڑھتی رہے, یہ اشک باری بڑھتی رہے. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں شاعر, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری
मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह मेरी बेकरारियां बढ़ती रहे, क्योंकि ये बेकरारियां बढ़ती रही, ये अश्कबारियां बढ़ती रही, ये याद रसूल में जिंदगी गुजरती रही, तो जरूर नबी पाक करम फरमाएंगे, हम पर भी निगाह रहमत फरमाएंगे और हमें भी अपना जलवा दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह कयामत के दिन जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर होंगे तो आका अपने दामन में छुपाएंगे। इश्क रसूल वाली जिंदगी गुजारें, याद रसूल वाली जिंदगी गुजारें। ये दुनिया की रंगीनियों वाली, ये दुनिया के अयाशियों वाली, दुनिया के गनाहों वाली जिंदगी से खुदारा अपनी जान छुड़ाइए। अल्लाह की कसम ये दावत इस्लामी का माहौल बड़ा कमाल का माहौल है, जो हमें पकड़कर दुनिया की रंगीनियों से निकालकर, दुनिया की बेहयाइयों से निकालकर हमें इश्क रसूल में जिंदगी गुजारने का सलीका बताता है। कुछ लोग दुनिया के गमों में रोते हैं, खुश नसीब वो हैं जो याद मदीना में रोते हैं, इश्क रसूल में रोते हैं, खौफ खुदा में रोते हैं। अल्लाह हमारी आंखों को इश्क रसूल में, खौफ खुदा में रोने वाली बना दे और हमें दुनिया के गमों से अल्लाह करीम महफूज फरमाए। तो आइए तिलावत कुरान का जज्बा बेदार कीजिए, नमाजें पढ़ने की आदत डालिए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल कीजिए। ये बात भी याद रखिए, इश्क रसूल का ज़बानी दावा करने वाले तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिकली भी हम आशिक रसूल हैं। हजरत बिलाल ने सिर्फ नारा नहीं लगाया मैं आशिक रसूल हूं, उन्होंने तपती रेत पर भी अल्लाह का नाम बुलंद किया, उन्होंने अजानें दी, उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने तिलावत कुरान की, उन्होंने नबी पाक की खिदमत की। हम देखें कि हम इश्क रसूल का दावा करते हैं, क्या नमाजें पूरी हैं, क्या तिलावत कुरान का जज्बा है, क्या जबान जिक्र दुरूद से तर है, क्या हराम रोजी से बचे हुए हैं, क्या माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं या माज अल्लाह उनका दिल दुखा रहे हैं। आइए सच्चे और पक्के आशिक रसूल बनने की तरफ आ जाइए। और सच्चा पक्का आशिक रसूल वो होता है जिसको कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं आशिक रसूल हूं, उसको देख के पता चल जाता है कि ये किसका गुलाम है, ये किसका आशिक है, उसको बताना नहीं पड़ता। शायर कहते हैं फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में। अल्लाह ए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। हमें देखकर पता चल जाए कि ये नबी पाक का सच्चा गुलाम जा रहा है। अल्लाह हमें सुन्नतों पर अमल करने वाली जिंदगी अता फरमाए। और आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी एक ऐसी रोशनी की किरण है कि इसके करीब आ जाएं तो आंखें बहने लग जाती हैं। हो सकता है मेरे इस बयान को जो चैनल पर सुन रहे हो, सोशल मीडिया पर सुन रहे हो और ये मनाजिर देखकर कह रहे हो ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों अश्क बहा रहे हैं, ऐसी तड़प की क्या जरूरत है। अरे तुम्हें ये लुत्फ मिला ही नहीं है, जिसको ये लुत्फ मिल जाए इन आंसुओं का, इस तड़प का, उसका फिर मजा ही और है। अल्लाह करे कि ये तड़प बढ़ती रहे और आप भी आ जाइए। जिसको ये फील होता है कि मैं मदीने का जिक्र सुनता हूं, प्यारे आका की बातें सुनता हूं तो मेरी आंखें नहीं बहती, दिल में वो तड़प पैदा नहीं होती, तो अब इस दिल के इलाज की जरूरत है और इस मदनी माहौल में इलाज हो जाता है। यहाँ दुनिया की मोहब्बत हट जाती है और अल्लाह की रहमत से मदीने और मदीने वाले आका की मोहब्बत दिल में घर कर जाती है। अल्लाह मुझे और आपको सच्चा आशिक रसूल बनाए और इस मदनी माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आइए